اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ڈاکٹر حبیب الرحمان، جنرل سرجن ہوں، کنسلٹنٹ جنرل سرجن ہوں اسلام آباد سے۔ میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں آپ کو جو ہے جینیٹک ڈسآرڈرز پہ میں نے یہ ویلاگ کیا تھا، اور اس میں میں نے آپ کو نارملی یہ بتایا تھا کہ میل اور فیمیل میں جو ہے جو پروسیس ہوتا ہے اوگونیا کا اور سپرمیٹوگونیا کا، وہ کس طرح ہوتا ہے۔ میل میں جو ہے سپرمیٹوگونیا جو ہے وہ چینج ہو کے کس طرح چار سپم بناتا ہے، اور فیمیل میں جو ہے اوگونیا کا تبدیل ہو کے چینج ہو کے کس طرح جو ہے وہ ایک اوون بناتا ہے۔ میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ ایک باڈی میں جو ہے 23 پیئر جو ہیں وہ کروموسوم ہوتے ہیں، اور یہ ڈی آکسی رائبو نیوکلک ایسڈ ہوتا ہے۔ اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ باڈی میں جو سیل ہوتے ہیں اس کا جو نیوکلیس ہوتا ہے، جو مرکزہ ہوتا ہے، اس کے اندر جو ہے ایک کرومیٹین نیٹ ورک ہوتا ہے۔ اس کرومیٹین نیٹ ورک کو جو ہے کروموسوم کہا جاتا ہے، اور اس کے باہر جو ہے اینڈوپلازمک ریٹیکولم، سینٹرومیئر اور سیل ممبرین جو ہے وہ ساری جو ہے وہ ایک رائبو نیوکلک ایسڈ کا پارٹ ہوتا ہے۔ تو یہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک باڈی میں جو ہے 23 پیئر جو ہیں وہ کروموسوم کے ہوتے ہیں، جس پہ 22 پیئر جو ہوتے ہیں وہ آٹوسوم ہوتے ہیں، جو کہ آپ کی بونز، لیگامنٹ، مسلز اور دوسری چیزیں بناتے ہیں، اور ایک پیئر جو ہوتا ہے وہ سیکس کروموسوم کا ہوتا ہے۔ اور اس سیکس کروموسوم میں فیمیل میں جو ہے جو پیئر ہے وہ ایکول ہوتا ہے، اور اس کو ایکس ایکس کہا جاتا ہے۔ اور جو میل میں ہے جو پیئر جو ہے وہ ایک بڑا ہوتا ہے اور ایک چھوٹا ہوتا ہے، اس لیے جو بڑے کو ایکس کہتے ہیں اور چھوٹے کو وائی کہتے ہیں۔ اسی میں جو ہے جب فرٹیلائزیشن ہوتی ہے، کنسیپشن ہوتی ہے، جب میل اور فیمیل، اووم اور سپرم جب آپس میں ملتے ہیں، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر میل کا جو ہے ایکس فیمیل کے ایکس سے ملے گا تو ریزلٹنٹ پروڈکٹ جو ہوگا وہ فیمیل ہوگی، اور اگر وائی جو ہے میل کا فیمیل کے ایکس سے ملے گا تو ریزلٹنٹ پروڈکٹ جو ہے وہ میل ہوگا۔ تو آج جو ہے ہم بات کریں گے تھیلاسیمیا پہ۔ یہ بلڈ انہیریٹڈ ڈس آرڈر ہے، اور ہیموگلوبن بلڈ انہیریٹڈ ڈس آرڈر ہے ہیموگلوبن کا، اور ہیموگلوبن جو ہے ہمارے خون میں جو ہے ریڈ پگمنٹ ہے، اس کی وجہ سے بلڈ بھی سرخ نظر آتا ہے۔ اور دوسرا امپورٹنٹ فنکشن جو ہے وہ ہیموگلوبن کا یہ ہے کہ یہ لنگ سے یعنی پھیپھڑوں سے آکسیجن کو لے کے پوری باڈی میں جو ہے وہ اس کو سپلائی کرتا ہے۔ اب یہ جو ہے ڈبل ہیلکس چین ہوتا ہے، یہ ڈبل ہیلکس چین ہوتا ہے یہ ہیموگلوبن۔ ایک اس کا الفا چین ہوتا ہے اور ایک بیٹا چین ہوتا ہے۔ الفا چین جو ہے وہ 4 جین جو ہیں اس میں اس کی فارمیشن میں حصہ لیتے ہیں، اور بیٹا چین میں جو ہے 2 جین جو ہیں وہ اس کی فارمیشن میں حصہ لیتے ہیں۔ اور یہ جب یہ میوٹیشن ہوتی ہے ان جین کی، جب یہ جین ڈیفیکٹیو ہوتے ہیں یا ایب نارمل ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ تھیلاسیمیا جو ہے وہ بچوں میں جو ہے تھیلاسیمیا یہ ہوتا ہے۔ تو الفا چین جو ہے 4 میوٹیٹڈ جین سے ہوتا ہے۔ اگر ایک جین جو ہے الفا چین میں وہ اس کی میوٹیشن ہو تو اس میں جو ہے کوئی سائن سمٹم نہیں ہوتے، لیکن وہ جو ہے بچہ وہ کیریئر ہوتا ہے۔ اور اگر 2 میوٹیٹڈ جین ہو تو اس میں جو ہے مائلڈ سمٹم ہوتے ہیں بچے میں، اور وہ جو ہے میوٹیٹڈ جین جو ہیں فادر اور مدر دونوں سے آتے ہیں۔ اور اگر 3 میوٹیٹڈ جین ہو، اب نارمل جین ہو یا ڈیفیکٹیو جین ہو، اس سے الفا ہیلکس میں 3 میوٹیٹڈ جین ہو، تو اس میں مائلڈ ٹو سیویئر فارم جو ہے وہ انیمیا کا ہوتا ہے، تھیلاسیمیا کا ہوتا ہے۔ اور اس تھیلاسیمیا کا ہوتا ہے، اور اس کو جو ہے تھیلاسیمیا میجر بھی کہا جاتا ہے۔ اب جو ہے 4 میوٹیٹڈ جین جو ہیں وہ ریئر ہوتے ہیں، اور اگر پیدائش کے وقت بچہ جو ہے وہ تھیلاسیمیا کو، اس کے سائن سمپٹم اور تھیلاسیمیا کو، تو یہ بچہ جو ہے سٹل برتھ ہوتا ہے، اور یہ پیدائش کے بعد جو ہے اس کی سروائیول مشکل ہوتی ہے۔ اور اگر یہ بچ بھی جائے تو ساری عمر جو ہے، ساری ہول لائف کے لیے جو ہے اس کو بلڈ ٹرانسفیوژن دی جاتی ہے، یا پھر جو ہے اس میں جو ہے اسٹیم سیل امپلانٹ، بون میرو کا اسٹیم سیل جو ہے وہ امپلانٹ کیا جاتا ہے۔ دوسرا جو ہے وہ بیٹا چین جو ہے، بیٹا چین میں دو جین جو ہے وہ حصہ لیتے ہیں، اور اس میں جو ہے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ
کہ بیٹا چین کا جو ہے کون سا پارٹ جو ہے وہ افیکٹ ہوا ہے، اور اگر یہ جو ہے جین جو ہے دونوں ڈیفیکٹو ہوتے ہیں تو اس کو جو ہے تھیلاسیمیا میجر کہتے ہیں، یا اس کو کولیز انیمیا بھی کہا جاتا ہے۔ اب انیمیا جو ہے وہ جو ہے بلڈ میں اگر ہیموگلوبن کی پروڈکشن، بلڈ میں اگر ہیموگلوبن کم ہو تو اسے جو ہے وہ انیمیا کہتے ہیں، اور انیمیا میں جو ہے پھر دوسرے سائن سمٹم فٹیگ جو ہے سب سے زیادہ جو ہے وہ فٹیگ آتی ہے، اور فٹیگ کا جو ہے پھر مطلب اگر مائلڈ فارم کا تھیلاسیمیا ہے تو اس میں فٹیگ کے لیے جو ہے اس کے لیے جو ہے ایک اچھی ڈائٹ اور ریگولر ایکسرسائز جو ہے وہ اس کا ٹریٹمنٹ ہے۔ اور اگر سیویئر فارم کا اگر تھیلاسیمیا ہے تو اس میں جو ہے بلڈ ٹرانسفیوژن کرتے ہیں، اور اس میں جو ہے سٹیم سیل امپلانٹ کرتے ہیں یا پھر بون میرو امپلانٹیشن ہوتی ہے۔ اب اس میں جو ہے کمپلیکیشن جو ہیں وہ یہ ہوتی ہیں کہ چونکہ ایک تو آئرن اوور لوڈ جو ہے بچے میں ہو جاتا ہے، اس لیے کہ بلڈ ٹرانسفیوژن ہوتی ہے اور اس میں جو ہے آئرن اوور لوڈ جو ہے وہ بچے میں ہو جاتا ہے، اور یہ آئرن اوور لوڈ جو ہے یہ ہارٹ کو بھی ڈیمیج کرتا ہے، لیور کو بھی ڈیمیج کرتا ہے، اور اینڈوکرائن گلینڈ جو ہیں جو پوری باڈی کے فنکشن کو ریگولیٹ کرتے ہیں، ڈکٹ لیس گلینڈ ہوتے ہیں۔ یہ ایک دو ٹائپ کے گلینڈ ہوتے ہیں، ایک ایکزوکرین گلینڈ ہوتے ہیں اور اینڈوکرین گلینڈ ہوتے ہیں، اور یہ جو ہے ہارمون پروڈیوس کرتے ہیں اور یہ باڈی میں مختلف فنکشن کو جو ہے یہ کنٹرول کرتے ہیں، اور اینڈوکرائن گلینڈ جو ہے وہ افیکٹ ہوتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ چونکہ ان کا جو ہے بلڈ ٹرانسفیوژن جو ہے ان کی ہوتی ہے، ان میں جو ہے بون میرو کا جو ہے وہ بڑی ہو جاتی، بون میرو جو ہے وہ سویل ہوتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہڈیوں کو جو ہے وہ ایکسپینڈ کر دیتی ہے، اور جس کی وجہ سے ہڈیاں جو ہیں وہ کمزور ہو جاتی ہیں، برٹل ہوتی ہیں، اور ان میں جو ہے ایک نارمل آدمی کو جو ٹراما ہوتا ہے اس میں جو اس کو فریکچر نہیں ہوتا، وہی ٹراما اگر ایک تھیلاسیمک پیشنٹ کو ہو تو اس میں جو ہے وہ ٹراما جو ہے فریکچر کر دیتا ہے۔ تو اس میں جو ہے جو سائن اینڈ سمٹم جو ہیں وہ اس میں جو ہے ایک تو فٹیگ ہوتی ہے، یعنی تھکاوٹ جو ہے وہ ہوتی ہے، دوسرا جو ہے ان میں انیمیا ہوتا ہے، یعنی ہیموگلوبن کی پروڈکشن جو ہے وہ کم ہوتی ہے، تیسرا جو ہے ان میں جو ہے بون ڈیفارمیٹیز ہوتی ہیں، اور اسپیشلی جو ہے فیس اور سکل کی جو ہے وہ بون جو ہے وہ ہوتی ہیں، چوتھا جو ہے ان کی یلو سکن ہوتی ہے، اور بعض بچوں میں جو ہے ایبڈامینل سویلنگ بھی ہوتی ہے اور ڈارک یورین بھی آتا ہے۔ تو اس میں جو ہے جب یہ چیزیں جو ہیں، اور جو مائلڈ جو سیویئر فارم تھیلاسیمیا جو ہے وہ جب بچہ جو ہے 2 سال یا اس سے پہلے یہ چیزیں جو ہیں اس میں جو ہے یہ ظاہر ہونا شروع ہوتی ہیں، اور اس کے بعد جو ہے پیرنٹس جو ہیں وہ ڈاکٹر کے ساتھ کنسلٹ کر سکتے ہیں۔ اس میں جو ہے ہاؤ ٹو پریونٹ تھیلاسیمیا، تو اس میں جو ہے جینیٹک ایکسپرٹ کی کونسلنگ جو ہے وہ ضروری ہوتی ہے۔ ایک پیرنٹس جو ہیں وہ جینیٹک ایکسپرٹ کی کونسلنگ لے، اور تھیلاسیمیا کے بغیر جو ہے اگر انہوں نے بچہ پیدا کرنا ہے تو وہ اس کو جو ہے بہتر طریقے سے وہ بتا سکتا ہے۔ اور تھیلاسیمیا جو ہے ہمارے ملک میں تھیلاسیمیا جو ہے میڈیٹرینین میں، افریقن امریکنز میں، ساؤتھ ایشیا، انڈیا میں یہ کافی ہوتا ہے، اور اس میں جو ہے بہت سی فاؤنڈیشنز، بہت سے ادارے جو ہیں ہمارے ملک میں کام کر رہے ہیں، لیکن بدقسمتی سے ان لوگوں نے اس تھیلاسیمیا کو اپنا ایک کاروبار بنایا ہوا ہے، ایک بزنس بنایا ہوا ہے۔ گورنمنٹ کو چاہیے کہ تھیلاسیمیا کے لیے ہر سرکاری ہاسپٹل میں ایک کاؤنٹر بنائے، ہر سرکاری ہاسپٹل میں جو ہے ایک وارڈ بنائے تھیلاسیمک پیشنٹ کے لیے، جہاں پہ تھیلاسیمیا کے مریضوں کو ٹرانسفیوژن بھی، اگر بلڈ ٹرانسفیوژن کی ضرورت ہے انہیں بلڈ ٹرانسفیوژن دی جائے، اور اگر وہاں پہ جو ہے بون میرو ٹرانسپلانٹ یا سٹیم سیل ٹرانسپلانٹ کی جو فیسلٹی ہے وہ بھی دی جائے، اور وہاں پہ جو ہے ایک جینیٹک ایکسپرٹ ہونا چاہیے جو کہ تھیلاسیمک پیشنٹ کے پیرنٹس کو جو ہے وہ کونسلنگ کرے، اور جو ٹیسٹ جو ضروری ٹیسٹ ہیں ان کے، یعنی کہ کروموسومل اسٹڈی جو ہے وہ ان کی کروائے، اور اس کے بعد جو ہے ان کی کونسلنگ کرے کہ بھئی ایک معذور بچہ اگر آپ پیدا کرتے ہیں، وہ معذور بچہ جو ہے والدین پہ بھی بوجھ ہوتا ہے اور بعد میں جو ہے سوسائٹی پہ بھی بوجھ ہوتا ہے، تو میرے خیال میں بہتر یہی ہے
معذور بچہ پیدا کرنے سے بہتر یہی ہے کہ آپ کوئی بچہ جو ہے گود لے لیں، اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتے ہیں، آپ اس کو پالیں گے اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتے ہیں، نیکی کا کام بھی ہے، اور وہ بچہ جو ہے وہ ایک اچھا شہری بن سکتا ہے۔ تو اسی کے ساتھ میں ابھی یہ ٹاپک چلے گا آگے، میں نے آپ کو بتانا ہے کہ تھیلیسیمک پیشنٹ جو ہے کتنی عمر تک وہ ہو سکتے ہیں، کیا ہو سکتا ہے، میری کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے، یہ آگے میں آپ کو بتاؤں گا، یہ ہمارا چلے گا۔ تو اسی کے ساتھ جو ہے میں یہاں پہ جو ہے چھوڑتا ہوں اس ٹاپک کو، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس پہ کمنٹس بھی دیں گے، سبسکرائب بھی کریں گے، کمنٹس بھی دیں گے، لائک بھی کریں گے اور شیئر بھی کریں گے۔ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ پاکستان پائندہ باد۔